چلیے ہارون صاحب میں آپ کی سب باتوں سے اتفاق کر لیتی ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ جامع منصوبے کی آپ نے بات کی تھی، اس جامع منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے بڑے وہ کریڈیبل قسم کے خان صاحب لوگ لے کے آتے ہیں، نہیں وہ کامیاب ہوئے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو آپ ہر روز مجھے دیکھنے والوں کو مڈ ٹرم انتخابات کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے؟ تھوڑی تسلی دیں۔ بڑی مجبوری سے ہی آپ اتفاق مجھ سے کرتی ہیں، کوئی بھی آسانی سے اتفاق آپ کی باتوں سے اتفاق بڑا مشکل ہوتا ہے ہارون صاحب۔ بات یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن فوری طور پہ نہیں ہوں گے، ظاہر ہے متبادل منصوبہ بنے گا، اس کی تیاری الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس عرصے میں ملک کو سٹیبل رکھنا، ایسی صورت سیاسی پارٹیوں کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونی چاہیے۔ ابھی تو الیکشن کمیشن ہی مکمل نہیں ہے، اور وہ جو سروے ہو رہے ہیں اس میں جن لوگوں کے نام لیے گئے تھے اب تک، اس میں نثار چیمہ صاحب کا نام زیادہ آ رہا ہے کہ وہ بنا دے تو اچھا ہے۔ اس لیے نثار چیمہ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ بڑی حد تک، میرا خیال ہے 90% لوگ اس سے ایگری کریں گے کہ بھائی وہ کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کریں گے۔ ان سے بھی بہتر بعض چند آدمی موجود ہیں، لیکن وہ چونکہ زیر بحث ہی نہیں آئے، ان جیسے یا ان سے بہتر بھی چند لوگ موجود، وہ زیر بحث ہی نہیں آئے۔ جو لوگ زیر بحث آئے ہیں جن پہ اعتماد کیا جیسے تو فوری نہیں ہوں گے، یا تو سال کے آخر میں ہوں گے، اگلے سال کے شروع میں ہوں گے۔ بظاہر اس کے کوئی معجزہ ہو جائے، بظاہر اس کے سوا کوئی اور دوسرا چارہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ بہت سلیقہ مندی سے ہونی چاہیے، پارٹیوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ اگر اگلے الیکشن کے بعد یہی بک بک ہونی، میں معافی چاہتا ہوں اس سخت لفظ کے لیے، پھر یہی اعتراضات ہونے ہیں تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ مڈ ٹرم انتخابات کا بھی۔ لیکن ہارون صاحب کہا جاتا ہے، لیکن یہ جو سمجھتے ہیں نا لوگ، اب خوش فہمی پیدا یہ ہوگی کہ نواز شریف صاحب اقتدار میں آ جائیں گے۔ میں یہی بات کرنے والے ہارون صاحب، کہا جاتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے اچھا پرفارم نہیں کیا تو خان صاحب اقتدار کی کرسی پر آ کر بیٹھے ہیں۔ اب دوسرا کیا آپشن ہے؟ نواز شریف صاحب کا نام پھر سامنے آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی صورتحال بن جائے۔ نواز شریف صاحب جب تک بھارتی اس خطے میں بھارتی بالادستی کے غلبے سے دستبردار نہیں ہوں گے، نہ یہ قوم انہیں قبول کرے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ قبول کرے گی، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو انہوں نے ملاقات کیا نا احمد کرزئی سے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا بلنڈر ہے۔ ان کے انداز فکر میں یہ مسئلہ ضدی وہ بھی بہت ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آج بھی مانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی ان کی آج بھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے، وہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں سے پنجاب میں ان کے ووٹوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہوا ہے۔ یہ حالیہ واقعات کے بعد میں نہیں کہہ سکتا کمی ہوئی ہو، لیکن 2 مہینے پہلے تک تو جو سروے ہو رہے تھے ان کے ووٹوں میں 2.5% اضافہ ہوا تو خان صاحب کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے جس کو وہ مکمل طور پر نظر انداز کریں۔ آپ نے بھارت کی بات کی ہارون صاحب، یہ جو بھارت کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں نپے تلے الفاظ میں کہوں گی یا پھر کھلم کھلا، آپ کیا سمجھتے ہیں سنجیدہ لینا چاہیے جو انہوں نے کہا کہ جی بھئی ہماری پارلیمان اگر یہ حکم دیتی ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اوپر کارروائی کی جائے اور انہیں اپنا حصہ بنا لیا جائے، تو یہ سنجیدہ لے لیں اس کو؟ یہ سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کوئی بیان جاری نہیں کیا، نہیں بیان جاری نہیں کیا، لیکن ان کی بات کہا سوال کے جواب میں۔ اور پنجابی میں کہتے ہیں وہ دن ڈبا جس دن کوڑی چڑھے کبا، وہ دن بیت گئے جب انڈیا پاکستان پہ، وہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس علاقے میں تھوڑی سی کارروائی کر لیں، کوئی سرجیکل سٹرائک کریں، کوئی یہ کریں، کوئی تھوڑا پاکستان پہ دباؤ ڈالیں، ان کا منصوبہ اور ہے۔ اور وہ اگر پورا ہوگا تو ہماری وجہ سے پورا انڈیا نہیں کر سکتا، انڈیا ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ان کا نہیں، ان کے پاکستانی آرمی کا اور انڈین آرمی کا کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ یہ کیا فروری کی 27 تاریخ تھی، انہوں نے دیکھ لیا تھا تماشا، دنیا کے بہترین طیارے وہ لے کر آئے تو نتیجہ کیا نکلا، اور ظاہر انہوں نے بہترین پائلٹ بھیجے ہوں گے، اور 2 جہاز نہیں تھے، وہ تو تفصیلات کبھی آئی نہیں، ادھر سے 75 جہاز تھے، ادھر سے بھی کوئی 50-55 جہاز تھے، وہ تو ایک ایسا تماشا ہوتا ہے کہ دنیا دنگ ہی رہ جاتی۔ وہ نہیں، ہماری اپنی دیکھیے ایک ہماری فرقہ واریت ہے جو خدا کا شکر اب کچھ کم ہوئی ہے، اور وہ انتہا پسند گروہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہے فرقہ واریت اب بھی ہے۔ اور دوسرا یہ لسانی نسلی تقسیم، یہ بلوچستان، یہ نئی ریاستوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کو ہمیں چوکنا ہونا چاہیے۔ دیکھیے پنجاب کو اس کے لیے سیکریفائز کرنا چاہیے، اس نے کیا بھی ہے، اور بھی سیکریفائز کرنا چاہیے۔ اور جب تک ایک پاکستانی قومیت کا تصور نہیں ابھرے گا، اس میں وقت لگا کرتا ہے ہمیشہ۔ ابراہم لنکن کو قتل کر دیا گیا تھا، جو ان کا سب سے بڑا اخلاقی استعارہ ہے امریکی تاریخ کا، اس لیے کہ جنوب کے لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ پاکستان کو مان لیا مگر گاندھی جی کو قتل کر دیا نا،
اس لیے کہ ان کا اجتماعی ضمیر اسے قبول نہیں کرتا تھا. قوموں کی تربیت کرنی پڑتی ہے. ہم نے اپنی قوم کی کوئی تربیت نہیں کی ہے. ان کا منصوبہ کیا ہے؟ ان کا وہ جو چاہتے ہیں منصوبہ کیا؟ منصوبہ وہ کیا خاک بنائیں گے. اب کیا منصوبہ بنائیں گے؟ اب تو وہ خود کو سنبھال لیں تو بہت بڑی بات ہے. ان کے اندر وہ اندر اتنی شکست و ریخت ہے اس کو اب نہیں سنبھال سکتے. کیا اچانک یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ جنگل کا جنگل ہرا ہوا ایسا تو نہیں ہوا. پس منظر میں ہو رہا تھا. دیکھیے نا 2 بار کراچی والوں نے عمران خان پہ اظہار اعتماد کیا ہے. ایک دفعہ 2013 کے الیکشن میں، یعنی جیتے تو نہیں کیونکہ تنظیم ہی نہیں تھی، کوئی ڈھانچہ کھڑا ہی نہیں کیا تھا پارٹی کا، مگر یہ کہ عزیز آباد کے حلقے میں بھی اتنے ووٹ انہیں پڑ گئے. اور 2018 میں تو کمال ہو گیا، یعنی اتنی سیٹیں انہیں دیں آپ نے سب لوگوں کو نظر انداز کر کے، کوئی جس کو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا. اب انہوں نے کراچی کو سپرد کر دیا گورنر صاحب اور جناب علی زیدی، جو علی زیدی صاحب کو بھی دیا گیا، مگر بیسک ٹاسک اسد عمر صاحب کو دیا گیا. نہیں، اسد عمر صاحب کو تو اب دے گا. اسد عمر صاحب نے کبھی کراچی کی ذمہ داری نہیں سنبھالی. آج ایک صاحب کچھ کر سکتے تھے، عارف الوی، میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ وہی عارف الوی ہیں جو 2013 کے طوفان میں جیت گئے تھے اور جو کراچی کے جو بات بھی کرنا جانتے ہیں بڑے. تب مجھے لگتا ہے یہ پتہ نہیں کوئی آدمی ہے، کیونکہ وہ تو بات ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہی کین بی ویری ہیلپ فل. وہ صدر ہیں، صدر ہمارا ایسا ہی رہا ہے ہمیشہ سے. صدر اسی لیے ہوتا ہے، صدر کا کام یہ ہے کہ مدد کرے. وہ سیاست میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں، تو صدر کا یہ ہے خاموشی سے کام تو کر سکتے ہیں. ہارون صاحب، سب سے زیادہ تکلیف تب ہوئی تھی جب عارف الوی صاحب کو صدر کے عہدے پر نوازا گیا تھا. حالانکہ صدارت سے بہتر تھا وہ کسی اور میں پرفارم کرتے تو ان کی پرفارمنس بھی دیکھنے کو ملتی. نہیں، صدر بھی اچھے ثابت ہو سکتے تھے. لیکن چپ ہے نا، چپ ہے. نہیں دیکھیں نا، یا تو آپ ایک وزیر ہی مقرر کر دیں سندھ حکومت کے ساتھ رہتے. سندھ حکومت پرلے درجے کی نکمی ہے، کرپشن بھی اس میں بہت ہے. مگر اب کراچی کو کیا اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے؟ 83 بلین روپیز رکھے گئے ہیں میاں والے کے لیے، جس کا بڑا حصہ خان صاحب کی کانسٹیچوئنسی میں جائے گا. 53 بلین رکھے گئے ڈیرہ غازی خان میں، جس کا بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے حلقے میں جائے گا وزیر اعلیٰ کے. تو کراچی کے لیے پیسے کیوں نہیں؟ یہ ٹھیک ہے، یہ پسماندہ علاقے تھے، ان پہ پیسے خرچ نہیں ہوئے، ان پہ زیادہ پیسے خرچ کریں. تناسب کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بالکل. اسی میں سے آپ کچھ پیسے نکال کے کراچی پہ خرچ کرتے ہیں. یہ تو ایک جگہ میں نے بتائی نا، اور بھی ہیں جہاں لوگوں کو ابلائج کیا جا رہا ہے. تو ایم کیو ایم کی جو شکایات ہیں، ان کا ماضی جو بھی ہو، جتنا بھی بھیانک ہو شکایات، ان کی درست ہیں، جائز ہیں. اچھا، اب وہ شام تک تو صورتحال یہ تھی کہ بھائی یہ وہ بارگیننگ کرنا چاہتے ہیں، دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں اور اپنے کچھ مطالبے بنوانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی 1 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں، 1 ارب روپے تو چندہ کر کے جمع کیا جا سکتا ہے. اور یہ خود کراچی اتنے ویسے انہیں کھلی چھوٹ دے دی ہے تو 10 ارب روپے بھی چندہ جمع کر سکتے ہیں. اچھا نہیں ہو تو اب جب یہ فوراً ہی اس سے دیکھیے نا، سیاستدان کاروباری لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیشہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اختر مینگل صاحب نے بھی میٹنگ بلا لی ہے، جی ڈی اے نے بھی بلا لی ہے. اچھا، جی ڈی اے کے تو اتنے ممبر نہیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو بھیجیں تو کوئی ٹھنڈے ہو ہی جائیں گے. مگر اختر مینگل صاحب کی تو 6 سیٹیں ہیں، اور اختر مینگل صاحب کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، خلشی ہے جو سینے میں غم مزو. تو کوئی چیف منسٹر بننے کا خواب نکلا تو نہیں ہے دل سے، اور جب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی بننا ہے تو پھر وہ کیوں نہیں بننا چاہیں گے؟ ہر کوئی حصہ بھی وصول کرنا چاہے گا. مینگل صاحب پہلے ناراض ہوتے، پہلے بھی ترین صاحب گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا منانے کے لیے. وہ دیکھ کچھ کام ہوا بھی ہے. وہ ان کا جو ہے نا جی مسنگ پرسنز والا ایشو، اس پہ کچھ کام ہوا بھی، اس میں پیچیدگیاں بہت ہیں. اس میں ایک تو سول حکومت کا بہت زیادہ عمل دخل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہت ہی مبالغہ آمیز ہیں اعداد و شمار. کچھ لوگ افغانستان میں ہیں، کوئی کہیں ہیں، کوئی کسی جگہ پہ ہے، کوئی ملک سے باہر ہیں، ان سب کو شامل کر لیتے ہیں. بہت پیش رفت ہوئی ہے اس میں، بہت سے لوگ برآمد ہوئے ہیں، آئے ہیں اور اپنی معمول کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ تو خیر معاملے کا ایک حصہ ہے. جی، لیکن اب ایم کیو ایم کا کیا ہے ہارون صاحب؟ ایم کیو ایم کا نہیں، سب کا ہی ہوگا. جو ہوگا سب کا ہی ہوگا. میں نے آپ سے کہا تھا
کہ یہ تادیر نہیں چل سکتا. جس طرح توسیع ہوئی توسیع ہو جاتی, کوئی حرج نہیں تھا. جس طرح توسیع انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیے, سب نے اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر دیے. ٹھیک ہے, یہ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا. بالکل کیا تھا. تو الیکشن ہوں گے میرے خیال میں. اچھا, آپ دو روز صورتیں کہہ رہے ہیں ہارون صاحب الیکشن ہوں گے, آپ روز یہ بات کرتے ہیں. اچھا, الیکشن ہوں گے, دو صورتیں ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے بائی دی اینڈ آف دس ایئر, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نیکسٹ ایئر. ایسے نہیں ہوگا. یہ جو تھیوریاں پیش کی جا رہی تھی نا کہ ہاؤس چینج آ جائے گی اور ایسے ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا اور وہ کھاڑ کے پہن, آپ وہ پہلے ناراض تھے نون لیگ والے, پیپلز پارٹی والے, آپ پی ٹی آئی کے ورکر کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں, نکال کر پھینک دیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ میں بڑی خرابی ہوگی. لہذا مسئلے کا واحد حل مڈ ٹرم الیکشن ہے.